تو دنیا میں لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لباس مجاز میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ کس میں آتے ہیں؟ یہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلان جو ہے دیوی ہے یا دیوتا ہے یا کوئی بھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روپ میں آئے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو عیسائیوں کا ایک طبقہ یہی کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہے. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو یہی تو ہیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس امت نے تو اس سے زیادہ معجزات دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو فکر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت کا عقیدہ خراب ہو جائے، میری یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آئے ہیں. تو کشمیری نے ایک آدمی سے سوال کیا، کہنے کا تھا یہ نعت شریف ہے، اس کا مصرع ہے حادثت احمد میں مجھ فرق اتنا خلل تھا یقین اس میں کیا. تو میں نے کہا اس کے دو معنی ہیں. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم شاعر کو اس کے شعر کو ہم محمول کریں صحیح معنی پر. کس پر؟ تو گویا نعت خان کہہ رہا ہے احدثت احمدست میمش فرق. کیا احد اور احمد میں میم کا فرق ہے، اتنا خلل تھا یقین اسمس. اس کا ایک مطلب تو ہے کہ احد الگ چیز ہے، احمد الگ چیز ہے. احد معنی اکیلا تنہا کنی ہے، اور احمد کے معنی وہ شخص جو بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو خود کہتا ہے احمدست احدسی میمش فرق گو آچ فرق احد چو الگ احمد چو الگ. احمد کو بیس تعریف کری احد کو اس کو نہیں تو ناش اتنا خلل تھا وہ یقین اسمس اتنی چینی یقین اسمس کا خلل آش. میں نے کہا ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو واللہ عالم شاعر کا کیا مطلب یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں. بھائی احد اور احمد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وزرا میم درمیان میں ہے. اس درمیان میں کیا ہے؟ اس لیے آپ یقین رکھو کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں. کیا ہے؟ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ایک ہی ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ احد احد کے دونوں ایک ہی ہیں دونوں. تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی؟ کیا اس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے اللہ اور مجھے ایک ہی کر دیا؟ تو جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی اللہ کے نبی فوراً اس کی تردید فرماتے تھے تاکہ اس امت کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے. اور قسم کیسے کھاتے تھے آپ؟ اس میں آئیں گے آگے قسم والذی نفسی بیدہ. کیا قسم اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس کے دست قدرت میں. بار بار یہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کے موقع پر، تاکہ صحابہ کرام کے ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز بھی کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ. تو بہرحال یہ ہے. تو یہاں عبد کا لفظ بھی آ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا عبد ہی بیان فرمایا. کیا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ہمارے بندے خاص کو اذا صلی جو وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی ابو جہل روکتا ہے نماز پڑھنے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتا. اور جہاں خدشہ تھا کہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایک ہی مانے. میرے سامنے ایک شخص آیا، اس نے خود کہا جب اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا اور یہ کیا اور پورے عالم کو ہلا کے رکھ دیا ہے نا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو پھر کہنے لگا کہ انسان کا یہ کمال تھوڑا ہی ہے، یہ تو خود وہ آیا تھا. کون؟ یہ اللہ تعالیٰ خود آیا تھا بشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اتنے تھوڑا ہی کمال ہو سکتا ہے کسی کو اتنے ساری دنیا کو پلٹے اور عربوں کی اصلاح کر لے. اس نے بیچارے نے بتا ہی دیا، پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر اس امت کا عقیدہ خراب ہو جائے گا تو اس کا امید کون درست کرے گا؟ تو جس موقع پر بھی ایسے عقیدے کے اندر خرابی آ سکتی تھی، ہو سکتا تھا کوئی عقیدہ خراب ہو جائے کسی کا، فوراً اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کر لیا. کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ بھی فرما سکتے تھے سبحان الذی اسری برسولہ. کون سا مشکل تھا؟ تو رسول بھی فرما سکتے تھے نا. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے رسول کو لے گیا آسمانوں میں
اور کہاں کہاں ہے نا، لیکن وہاں عبد کہا کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ.